وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے مدینہ میں وہ مقامات جن کی زیارت کرنا دین کے عین مطابق ہے، ثواب ملنے کی امید ہے، وہ 5 مقامات ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائیو؟ 5۔ اور آپ نے تو ہو سکتا ہے 50 زیارتیں کر لی ہوں۔ کتنے مقامات ہیں؟ 5۔ نمبر 1 مسجد نبوی، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ کتنی نمازوں سے؟ میں 50,000 نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ 1000 کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کیا سن کے آئے ہیں؟ 50,000۔ 70 والے بھی ہیں میرے بھائی؟ دیکھیے دونوں روایتیں موجود ہیں، 1000 والی بھی 50,000 والی بھی۔ 1000 والی بخاری شریف میں آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ اور وہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھیے، وہ لکھی ہوئی، یہ 1000 والی روایت ہے۔ 50,000 والی روایت جو ہے بخاری شریف میں نہیں آتی، اور آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی سب احادیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ وہ ابن ماجہ میں آتی ہے 50,000 والی، اور ابن ماجہ بھی حدیث کی بہت عمدہ کتاب ہے میرے بھائیوں۔ اس میں اکثر احادیث صحیح ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں۔ اور یہ روایت جو 50,000 والی ہے، اگر پوری آپ سنیں گے تو آپ بھی مان جائیں گے واقعی ضعیف ہے۔ مجھے بتائیے ذرا، آپ بتائیے، مسجد نبوی میں آپ نے سن رکھا ہے جی 50,000، اور مسجد اقصی میں جی کتنا؟ 25,000۔ اور یہ جو روایت ہے مسجد نبوی کی 50,000 والی، اس میں تو آیا کہ مسجد اقصی کا بھی 50,000 ہے۔ اگر اس روایت کو ماننا ہے تو پورا مانے، جبکہ اس روایت کے راویوں میں ایک آدمی ہے جو نامعلوم قسم کا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، جب بھی کوئی محدث، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث لے کر آتے ہیں، ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے۔ امام بخاری نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے؟ بعد میں آئے ہیں۔ مسلم موجود تھے؟ بعد میں آئے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے حدیث کہاں سے لی ہے۔ اگر پورا حوالہ نہیں دیں گے، امام بخاری کہہ دیں یہ حدیث ہے، یہ نہ بتائیں کہاں سے لی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ امام بخاری بہت بڑے امام ہیں، لیکن یہ ایک اصول کی بات ہے۔ تو امام بخاری کو ہر حدیث سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے لی تھی، انہوں نے اپنے اس استاد سے لی تھی، اس نے اس سے لی تھی، اس نے اس صحابی سے لی تھی، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی تھی۔ اب یہی روایت لے لیں 50,000 والی، امام ابن ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب فوت ہوئے ہیں؟ سن 11 کو۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ تو کتنا فاصلہ ہے ابن ماجہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان؟ جی 260 سالوں سے زیادہ کا ہے۔ اب امام ابن ماجہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے، ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ امام ابن ماجہ کی کتاب آپ کھول کر دیکھیں، ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے حدیث کہاں سے لی ہے۔ اب یہ 50,000 والی روایت جب آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی اپنے استاد ہشام بن عمار سے۔ کس سے لی؟ اور ہشام بن عمار میرے استاد کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ حدیث لی ہے ابو الخطاب الدمشقی سے۔ ابو الخطاب دمشقی کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے رزیق سے۔ رزیق کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ انس ابن مالک کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب چیکنگ ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ چیکنگ ہوگی کہ یہ آدمی جو آپ نے بتائے ہیں یہ کیسے تھے۔
ابو الخطاب دمشقی کی چیکنگ کی باری آئی تو پتا چلا یہ آدمی مل نہیں رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے، نہ پتا ہے اس کے استاد کون ہے، نہ پتا ہے اس کے شاگرد کون ہیں، اس کا حافظہ کیسا تھا، سچ بولنے والا تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، فاسق و فاجر تھا، نامعلوم آدمی ہے، روایت کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا۔ اب ابو الخطاب دمشقی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے رزیق سے لی ہے، رزیق نے انس بن مالک سے لی ہے، وہ اچھے لوگ ہیں اوپر جا کے، لیکن پہلے پتا تو چلے کہ واقعی اوپر سے آئی ہے۔ تو ابو الخطاب دمشقی کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف قرار پائی۔ کیا قرار پائی؟ اور بخاری کی جو روایت ہے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد سے 1000 نمازیں بہتر ہے۔ تو مدینہ کی زیارتیں پہلے نمبر پہ مسجد نبوی، دوسرے نمبر پہ مسجد قباء۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں وضو کرے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آ کے کوئی نماز پڑھے، کیا پڑھے؟ کوئی نماز، زور کی ہے، عصر کی ہے، تحیۃ المسجد ہے، وضو کی رکھتے ہیں، کوئی نماز پڑھے اسے ایک عمرے کی طرح ثواب ملے گا۔ کتنی زیارتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آئیں، ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ میرا درود آپ تک پہنچتا ہے، میرا سلام فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کون پہنچاتے ہیں؟ جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ اور وہاں پہ آپ کو پکارنا نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنی، یہ سوچ کر کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا تو قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں مسجد میں آ کر، نہ آپ کو پکارنا ہے، نہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کی جائیں تو زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ صرف درود و سلام پڑھ کر واپس مسجد میں آ جائیں۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ پہ سلام کہیں، السلام علیکم یا ابا بکر۔ جناب فاروق کو سلام کہیں، السلام علیکم یا عمر، کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ سلامتی کون بھیجے گا؟ کون نازل کرے گا؟ اللہ نازل کرے گا۔ کتنی زیارتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ بقی قبرستان میں آئیں۔ کون سا قبرستان؟ جسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقی۔ آپ بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ جب پاک پتن کا دروازہ بہشتی دروازہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ میرے بھائی، قرآن پاک کی کسی ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ قبرستان جنتی قبرستان ہے۔ عقیدت کے نام پہ جو مرضی کرتے جائیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ قبرستان عظیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے، وہاں بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ جنتی ہے وہ جنت ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اس قبرستان کو کیا کہتے تھے؟ بقی قبرستان۔ کیا کہتے تھے؟ یا کہتے تھے بقی الغرقد، بس۔ تو یہاں پہ آئیں اور آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور جو وہاں پہ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ کیا کرنا ہے؟ ان سے نہیں، ان کے لیے دعا کریں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے تنہائی میں سوچیں، تصور کریں کہ اگر یہ لوگ موت سے نہیں بچ سکے تو میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ قبرستان میں آنے کا یہ مقصد بتایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں، آخرت یاد دلاتی ہیں۔ کتنی زیارتیں ہو گئیں؟ 5ویں نمبر پہ شہدائے احد کا قبرستان۔ کون سا؟ شہدائے احد کا قبرستان۔ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جو شہداء مدفون ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے تھے۔ تو میرے بھائی یہ 5 زیارتیں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ مسجد قبلتین دیکھنے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہاں پہ ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، مقتدی بھی صحابہ کرام تھے، امام بھی صحابی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے۔ نماز کے دوران ان کو بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ نماز میں گھوم گئے، قبلہ تبدیل کر لیا۔ آپ دیکھنے جا رہے کون سی جگہ تھی، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچ کر جائیں کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا الگ سے ثواب ملے گا، اس مسجد کی کوئی خاص حیثیت ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔